آج کا میرا چیپٹر ہے مجاز لکھنوی کے اوپر اور ویڈیو کا پارٹ نمبر 44 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرار الحق مجاز 19 اکتوبر 1911 عیسوی میں ردولی جیسے مردم خیز قصبے کے محلے خواجہ حال میں پیدا ہوئے۔ یہ متوسط درجے کا زمیندار گھرانہ تھا جو معاشی فکر سے بے نیاز تھا۔ ان کے والد کا نام سراج الحق اور دادا کا نام چودھری احمد حسین تھا۔ مجاز کے والد اپنے خاندان کے پہلے فرد تھے جنہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کر کے سرکاری نوکری حاصل کی۔ مجاز کا بچپن بڑے لاڈ پیار میں گزرا۔ وہ بچپن میں پوری رات جاگ کر گزار دیتے، اس بنا پر لوگ انہیں جگن کہنے لگے۔ یہ ایام طفولیت سے ہی حسن کے شیدائی بے حد ذہین اور حساس تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم ردولی کے ایک مکتب میں ہوئی۔ بعد میں یہ اپنے والد کے ہمراہ لکھنؤ چلے گئے جہاں امین آباد ہائی اسکول سے 10ویں کا امتحان پاس کیا۔ اسی وقت ان کے والد اسسٹنٹ رجسٹرار ہو کر آگرہ چلے گئے۔ چنانچہ مجاز نے 1929 عیسوی میں سینٹ جانس کالج میں FSc میں داخلہ لیا۔ تھوڑا میں اوپر کر لیتا ہوں، آپ لوگوں کو نہیں دکھ رہا ہوگا۔ یہیں ان کا رابطہ آل احمد سرور جذبی اور فانی بدایونی سے ہوا اور شعر و شاعری کی جانب ان کی طبیعت مائل ہونا شروع ہوئی۔ انہوں نے کچھ غزلوں پر فانی سے اصلاح بھی لی۔ FSc کے امتحان میں ناکام ہونے پر علی گڑھ آئے اور آرٹس میں داخلہ لیا۔ 1935 عیسوی میں انہوں نے BA پاس کیا۔ MA میں داخلہ تو ضرور لیا لیکن امتحان میں شریک نہیں ہو سکے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کی فضا مجاز کو بہت راس آئی۔ یہاں انہوں نے اپنی بہترین نظمیں لکھی اور وہ ہر حلقے میں مقبول ہو گئے۔ ان کی ریدانہ زندگی کی ابتدا میں علی گڑھ سے ہی ہوتی ہے۔ وہ 1935 عیسوی میں آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہوئے اور دہلی چلے آئے۔ وہ ریڈیو کے ترجمان، آواز کے سبب ایڈیٹر بھی رہے۔ طبیعت کی بے اعتدالی اور کام کے تئیں بے اعتنائی کی وجہ سے 1 سال کے اندر ہی اس ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اسی مدت میں انہوں نے ایک خاتون سے عشق کا روگ پال لیا، اس میں ان کی بدنامی بھی ہوئی۔ اور تھوڑا ہم اوپر کر لیتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد وہ لکھنؤ واپس آ گئے۔ لکھنؤ اس وقت ترقی پسندی کا اہم مرکز بن چکا تھا جس نے مجاز کو ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن مجاز کی شراب نوشی اور عشق میں مسلسل ناکامی نے انہیں کہیں کا نہیں رکھا۔ 1940 عیسوی میں ان پر نروس بریک ڈاؤن کا پہلا حملہ ہوا۔ چند برسوں بعد اس طرح کا دوسرا حملہ ہوا۔ اس حملے سے سنبھلے تو بمبئی گئے۔ ہندوستان آزاد ہوا تو بمبئی کی سڑکوں پر وہ ناچے گائے۔ 1951 عیسوی میں انہوں نے پاکستان کا سفر کیا۔ وہاں سے واپس کے بعد 1952 عیسوی میں تیسری مرتبہ جنون کا دورہ پڑا۔ رانچی کے پاگل خانے میں ان کا علاج ہوا جہاں وہ 10 مہینے رہے۔ 3 ستمبر 1955 عیسوی کو ایک شراب خانے کی چھت پر انہیں ڈبل نمونیا ہو گیا اور دماغ کی نسیں پھٹ گئی۔ 5 ستمبر 1955 عیسوی کو 5 دسمبر 1955 عیسوی کو اسی مرض میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 1938 عیسوی میں مجاز کا مجموعہ کلام آہنگ طبع ہوا تھا جو بے حد مقبول ہوا۔ یہ تھا مجاز لکھنوی کا کچھ مختصر سا بیان جو کہ بہت ہی کٹھن ان کے ساتھ گزرا ہے۔ اور ان کا اصل نام کیا تھا؟ اسرار الحق مجاز،
جو کہ 19 اکتوبر 1911 عیسوی میں ردولی جیسے مردم خیز گاؤں کے اندر قصبے میں پیدا ہوئے تھے۔ امید کرتا ہوں جو میں سمجھایا ہوں پڑھایا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر ان کے کہانی کو بھی آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو ان کے زندگی کا حالات بھی آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔